یہ ہے وہ پرچہ جس کو آپ لے کر گئے، اور میں عرض کروں گا کہ اب میں سوالات بتا رہا ہوں آپ کو اور اس کے جوابات بھی دے رہا ہوں. سنیں گے ہم حضرات؟ بیٹھے ہیں؟ ہاں، سننے ہی کے لیے آئے ماشاءاللہ. پہلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں یہ ہے کہ صحیح اور غلط کا نشان لگانا، لیکن اب میں جواب آپ کو بتا رہا ہوں، اور جب جواب میرے آقا کی شان کا ہو تو ادھر سے آواز نکلنا چاہیے غلاموں کی. سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مکہ میں ہوا؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد کا نام عبداللہ ہے؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حلیمہ ہے؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری والدہ کا نام آمینہ ہے؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دادا نے رکھا تھا؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 53 سال تھی؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف 63 سال میں ہوئی؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 25 سال میں کیا؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 15 سال میں کی عمر میں ہوئی؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 بیویاں تھی؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیوی کا نام خدیجہ ہے؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیوی کا نام ام حبیبہ ہے؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیوی کا نام عائشہ ہے؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے فرشتے کا نام جبرائیل ہے؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے؟ اس میں جواب یہ ہے کہ نہیں اور ہاں دونوں صحیح، اس لیے کہ جمہور کے قول کے مطابق 12 اور باقی قولوں کے مطابق 11 بھی تھے، اس لیے دونوں صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا ایمان لائے؟ نہیں، صرف 2 لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کو سید الشہداء کہا جاتا ہے جن کا نام ابو طالب ہے؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہاب ہے؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام زبور ہے؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پر 5 نمازیں فرض ہوئی؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر مکہ سے گئے؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 بار معراج ہوئی؟ اس کا جواب بھی ہے، جس نے ہاں کہا وہ بھی صحیح، جس نے نہ کہا وہ بھی صحیح، کیونکہ جس نے ہاں کہا اس نے 1 بار کو مانا جسمانی، اور جس نے نہ کہا، جس نے کہا 9 بار ہوئی ہاں کہا، اس نے 8 بار جو جسمانی روحانی معراج ہوئی اس کو ملا کر 9 مرتبہ مانا. آئیے اب اور آگے سن رہے ہیں نا آپ کو بتاؤں نا. ہاں، رسول اللہ کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اس کا جواب تو سب کو معلوم ہے نا اپنے لوگوں کو. ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں؟ بولو نا. ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے ہوئے؟ ہاں. آپ کے 2 کا ہی نام سنا ہوگا جتنے حضرات بیٹھے. 5 نواسے ہوئے، کتنے؟ 5. آپ نے کتنوں کا نام سنا؟ امام حسن، امام حسین ہے نا. ایک حضرت فاطمہ کے ایک بیٹے محسن بھی ہے، اور حضرت عثمان کے بھی ایک بیٹے ہیں، اور حضرت زینب کے بھی ایک بیٹے ہیں. 5. چلیے آگے بڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نواسی ہوئی؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچی کا نام فاطمہ ہے؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فاطمہ کے بیٹے کا نام علی ہے؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 داماد ہوئے؟ نہیں، 3 ہوئے. حضرت عثمان کو 2 ملی اس لیے 3 ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور پیچھے دونوں طرف دیکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی پر دیکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہلے نبی ہیں. اس میں کنفیوز ہے، بعض کہتے ہیں ہاں، بعض کہتے ہیں نہ. ہم نے مبعوث ہونے کے اعتبار سے لکھا، لیکن بہرحال جس نے کہا پہلے ہے ہم نے اس کو بھی مان لیا کہ اس نے اس اعتبار سے کہا. ٹھیک ہے، دونوں صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہلے نبی یہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 4 مرتبہ چیرا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 3 ٹکڑے کیے، 3 بار ٹکڑے کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی نماز کے لیے سورج کو واپس بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جانور بھی پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں 5000 صحابہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ احد تھی جس میں آسمان سے فرشتے مدد کے لیے آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر آدمی کو پہچانتے ہیں. ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. احد پہاڑ
بکر جنت میں جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے، حضور حضرت ابو بکر حضور کے سسر ہیں، حضرت عمر حضور کے داماد ہیں، حضور حضرت علی حضور کے بھائی ہیں؟ جواب یہاں پر یہ آیا، بعض نے کہا نہیں بھائی نہیں ہے، انہوں نے اس اعتبار سے کہا کہ بھائی سگے بھائی نہیں ہے، اور میں نے اس اعتبار سے لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے نا، تو لیکن دونوں سوال جس نے غلط لکھا اس نے بھی صحیح، جس نے صحیح لکھا اس نے بھی صحیح۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا؟ نہیں۔ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے پڑھایا؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 ماموں ہیں؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی حضرت ماریہ ہے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت عائشہ ہے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی سورہ قدر حضور پر نازل ہوئی؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار ثور میں نازل ہوئی؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں غار حرا میں رکے تھے؟ نہیں۔ سفر ہجرت میں حضور کے ساتھ حضرت عثمان تھے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داد مبارک جنگ احد میں شہید ہوا؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سب سے پہلے اللہ نے منایا؟ ہاں۔ اس کا بھی جواب اس نے غلط لکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا قرآن سے ثابت ہے؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حج کیے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 عمرے کیے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات تمام نبیوں کی امامت کی؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ام ہانی کے گھر سے گئے؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر معراج پر گئے تھے؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میکائیل تھے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 نمازیں فرض تھی؟ نہیں۔ حضور کیا تہجد کی نماز فرض ہے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ میں نے امت سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان کی طرح ہے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت شیطان رویا تھا؟ بولو رویا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو شیطان اب روتے ہیں ان کو وہابی کہتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ بولو یار۔ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کربلا میں شہید ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن نے بھی شہادت پائی؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر کعبے کو قبلہ بنایا گیا؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جبرائیل نے جھنڈے لگائے تھے؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلی مسجد مسجد قباء بنائی؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کعبے میں 360 بت تھے؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادھر 2 رکعت ادھر کر کے دونوں طرف چہرہ کر کے پڑھی؟ نہیں۔ مسجد قباء نہیں تھی، وہ مسجد قبلہ تین تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کے لیے ضروری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے وہابی مسلمان ہیں؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ مدینے کے بڑے میدان میں ہوئی؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عثمان ہے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت علی ہے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت عمر ہے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو آتی تھی؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے وہ راستہ مہک جاتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لوگ دلہن کو لگانے کے لیے لے کر جاتے تھے؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک صحابہ جمع کرتے تھے؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پانی میں گھما کر مریضوں کو پلائے جاتے تھے؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریشم کے کپڑے میں لپٹے ہوئے پیدا ہوئے تھے؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے؟ ہاں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے وہ 100 سوال جو میں نے آپ کی طرف بھیجے اور ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے، دوستوں نے، احبابوں نے اس کے جواب دیے۔ اب ان 100 سوالوں میں جنہوں نے ان پورے 100 سوالوں کے صحیح جواب دیے میں ان کے نام پکار رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اب ہر نام پر سبحان اللہ چاہیے مجھے، جو کہ 100 سوال کے پورے جواب، 100 سوالات کے پورے جواب جنہوں نے دیے۔ کیا بات۔ ان میں کچھ وہ لوگ ہیں
جو میرے بالکل قریبی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے ان میں سے ایک کو بھی نہیں بتایا کچھ بھی۔ انہوں نے مجھ سے بہت پوچھا، جن میں میرے گھر کے لوگ بھی تھے، باہر کے لوگ بھی تھے، میں نے ان کو کسی کو نہیں بتایا، لیکن باہر والوں نے پوچھا، میں نے بتا دیا۔ اور میں نے یہ بھی کیا کہ جن لوگوں کا اللہ جانتا ہے، مطلب میں کلیئر کروں، میں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کے 99 سوال صحیح آئے تھے یا 98 سوال صحیح آئے تھے، میں نے ان کو فون لگایا، اور وہ سوالات جس پہ انہوں نے غلطی سے ٹک لگایا تھا، ان سے میں نے فون لگا کر پوچھا کہ بتاؤ آپ نے یہ جو میں نے پوچھا، بتائیے اس سوال کا کیا جواب ہے، صحیح یا غلط، ایسے پوچھا، تو انہوں نے وہی جواب دیا جو انہوں نے لگایا تھا، تو وہ باہر نکل گئے۔ اور ان میں سے ایک بندے نے یہ جواب دیا کہ نہیں حضرت، غلطی سے اس پر میں نے لگا دیا تھا، صحیح جواب یہ، اس نے خود دیا، تو میں نے اس کا صحیح لکھ کر اس کو آگے کر دیا۔ جن میں سے ایک مشہور سوال تھا جس میں وہ رہ گئے کچھ لوگ، وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز اس طرف منہ کر کے اور 2 رکعت نماز اس طرف منہ کر کے پڑھائی، وہ مسجد قباء تھی، سوال تھا۔ تو یہاں کنفیوز ہو گئے لوگ، اور یہ تو یاد تھا کہ نماز ادھر ادھر منہ کر کے پڑھائی، یہ یاد نہیں تھا کہ مسجد قبلتین میں پڑھائی، تو اس لیے وہاں وہ کنفیوز ہو گئے اور انہیں سوال کا جواب غلط دے دیا۔